اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا اور مدد مانگو بالصبر صبر والصلاۃ اور نماز کے ذریعے وَإِنَّهَا اور یقیناً وہ نماز لَكَبِيرَةٌ البتہ بہت بھاری ہے اللہ سوائے علی الخاشعین ان لوگوں کے جو خشوع رکھنے والے ہیں الذین یہ وہ لوگ ہیں یظنون جو یقین رکھتے ہیں انہم یہ کہ وہ لوگ ملاقات کرنے والے ہیں ربہم اپنے رب کے ساتھ وانہم اور یہ کہ وہ لوگ الیہ اس کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے 5ویں رکوع کی آخری 2 آیات ہیں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے عام دعوت دی تمام لوگوں کو کہ تم ایمان لاؤ، عبادت کرو اس رب پر کہ جس نے تمہیں تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا، اور اس عبادت کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اس رکوع میں اللہ رب العزت نے دعوت اور تبلیغ کے لیے جس گروہ کو چنا وہ بنی اسرائیل ہے، تو تذکرہ یہاں سے شروع ہوا، یا بنی اسرائیل۔ اس میں اب دعوت ہے، مختلف طریقوں سے اللہ رب العزت نے ان کو دعوت دی ہے، کبھی احسانات یاد دلا کر، کبھی اپنی وہ مہربانیاں یاد دلا کر جو خاص اس قوم کے ساتھ وابستہ ہیں، کبھی ان کے جلیل القدر پیغمبروں کا تذکرہ کر کے، کبھی ان پر نازل ہونے والی بڑی بڑی کتابوں کا تذکرہ کر کے، اور کبھی فرعون اور اس کے چنگل میں پھنسے ہوئے بنی اسرائیلیوں کا تذکرہ کر کے کہ کیسے ان کو نجات دی۔ یہ سارے انعامات احسانات یاد دلا کر ان کو دعوت دی گئی ہے کہ سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، ان پر نازل ہونے والے قرآن پر ایمان لے آؤ، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو 8 اوامر اور 4 نواہی کا حکم دیا، یعنی یہ 8 کام کرو اور ان 4 کاموں سے بچو۔ ان میں سے 4 نواہی ہم پڑھ چکے اور 7 اوامر ہم پڑھ چکے۔ ایک امر آج کی آیت کریمہ جو درس میں شامل ہے اس میں بیان کیا جائے گا۔ تو وہ 7 اوامر جو پہلے ہم پڑھ چکے، اس میں سب سے پہلے یاد دہانی کرائی گئی تھی ان نعمتوں کی جو بنی اسرائیل پر کیے گئے کہ تم انہیں یاد کرو۔ دوسرا حکم یہ تھا کہ میرے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا کرو تاکہ تمہارے ساتھ کیے گئے وعدے کو میں پورا کروں۔ تیسرا یہ ہے کہ میری ذات سے ڈرو، میرا خوف رکھو۔ اور چوتھے نمبر پر جو وحی نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے اور تمہاری کتابوں کو سچا بتاتی ہے، اس قرآن پر ایمان لے آؤ۔ پانچواں یہ کہ نماز قائم کرو، چھٹا زکوٰۃ ادا کیا کرو، اور 7واں رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی باجماعت نماز ادا کرو۔ اور آج کے درس میں شامل جو 8واں امر ہے وہ ہے صبر اور نماز کے ذریعے استعانت یعنی مدد مانگو۔ اور جن 4 کاموں سے منع کیا گیا تھا وہ یہ ہیں کہ پہل انکار کرنے والے نہ بنو، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو تھوڑا مول لے کر نہ بیچو، اور تلبیس حق و باطل یعنی حق اور باطل کو آپس میں مت ملاؤ، اور چوتھا یہ کہ حق کو مت چھپاؤ۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر رکنے کو یا ڈٹ جانے کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ
استعانت مانگنے کا اور صبر کرنے کا حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ جو اوپر جتنے اوامر اور نواہی بیان کیے گئے ہیں ان پر عمل کرنا کچھ آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے استقامت کی ضرورت ہے، اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت کی مدد کی ضرورت ہے، اور وہ مدد ڈٹ کر، صبر کر کے، تحمل کر کے، برداشت کر کے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے نماز کے ذریعے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگنے کی تلقین فرمائی ہے۔ صبر اصطلاح میں 3 چیزوں کا نام ہے: صبر علی المعصیہ، صبر علی الطاعہ، اور صبر علی المصیبہ۔ صبر علی المعصیہ کیا ہے؟ گناہ پر صبر۔ کیا مطلب؟ کہ انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے، سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، منصوبہ بناتا ہے، اور پھر بدن اور ذہن اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا خوف آڑے آتا ہے اور یہ بندہ رک جاتا ہے۔ اس وقت اس کے نفس پر یہ چیز بہت شاق گزرتی ہے اور اسے بہت تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف پر صبر کرتا ہے، گناہ سے رک جاتا ہے، یہ صبر علی المعصیہ ہے۔ اسی طریقے سے صبر علی الطاعہ، نیک کام پر صبر۔ یہ کیا مطلب؟ یعنی نیک کام کرتے ہوئے جو مشقت اور تکلیف انسان کو پہنچتی ہے اس پر یہ صبر کرتا ہے۔ مثلا آج کل ٹھنڈی راتیں ہیں اور صبح سویرے اٹھنا، بستر چھوڑنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، مسجد کی طرف ٹھنڈ میں آنا، یہ ساری چیزیں نفس پر، بدن پر بہت بھاری اور بہت تکلیف دہ اس کے لیے امور ہیں۔ تو اس وقت یہ سارے اعمال کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اور ان تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، یہ صبر علی الطاعہ ہے۔ اور تیسرے کہ تو ہم جانتے ہیں صبر علی المصیبہ، کوئی بھی تکلیف ہے، دکھ ہے، پریشانی ہے، غم ہے، اس کو پہنچا تو اس پر وہ برداشت کرتا ہے، تحمل کرتا ہے، تو اس کو ہم صبر علی المصیبہ کہتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ کام بہت بھاری ہے۔ کون سا کام؟ مفسرین نے مختلف جو توجیحات کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہا ضمیر جو ہے یہ راجع ہے صلاح یعنی نماز کی طرف، یعنی نماز بہت بھاری ہے، دشوار ہے۔ کس پر؟ الا علی الخاشعین، جو خشوع نہیں رکھتے ان پر یہ بہت بھاری ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیچھے تو 2 چیزوں کا تذکرہ ہے، صبر اور نماز، اور یہاں پر صرف ایک چیز کا تذکرہ ہے کہ یہ نماز بہت بھاری ہے۔ تو اس کی مثال یوں سمجھیے، مفسرین جو اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ دوسرے پارے میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنو صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ ان اللہ مع الصابرین، اس لیے کہ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہاں پر بھی 2 چیزوں کا تذکرہ تھا، صبر اور نماز، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اس کی مدد اور تعاون ہوتا ہے۔ معیت ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی جو صبر کرنے والے ہیں۔ تو اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ دیکھیں، جو شخص بھی نماز پڑھتا ہے تو ہر ایک آدمی کو معلوم ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کی معیت ہے۔ نماز یہ تو اللہ سے مانگنا ہے، تو جو شخص بھی اللہ کے بارگاہ میں کھڑا ہوا تو اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت شامل حال ہو گئی، اس لیے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہاں، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی معیت ہے یا نہیں، اس کو واضح کر دیا کہ ہاں کیوں نہیں، اللہ رب العزت کی معیت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے۔ بالکل اسی طرح یہاں پر 2 چیزیں، صبر اور نماز دونوں بیان ہوئی ہیں، لیکن فرمایا کہ یہ نماز بھاری ہے۔
تو جب ایک شخص نے بھاری چیز کو اٹھا لیا تو اس سے جو کم وزنی ہے اس کو اٹھانا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ مطلب یہ ہے کہ صبر پہلی سیڑھی ہے اور نماز اگلا قدم ہے۔ جس شخص نے نماز پڑھ لی اس کا مطلب ہے کہ وہ صبر والی کیفیت سے گزر چکا، طاعت اور نیکی کرنے کے لیے جو صبر چاہیے تھا وہ کر چکا، اب وہ نیکی کا جو اگلا قدم ہے یعنی نماز وہ ادا کر رہا۔ تو اس لیے یہاں پر صرف ایک چیز کے بارے میں فرمایا کہ وہ بھاری ہے۔ ہاں ان لوگوں پر بھاری نہیں ہے جو خشوع کرنے والے ہیں، خضوع کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ خشوع و خضوع میں ایک بہت باریک سا فرق کیا گیا ہے کہ خشوع عام معنی تو اس کا عاجزی اور انکساری ہی کرتے ہیں، یا دل میں اللہ کا خوف اور ڈر رکھنے والے۔ دونوں میں جو دونوں ایک دوسرے کے معنی میں بھی مستعمل ہیں اور دونوں میں تھوڑا سا فرق بھی کیا گیا ہے۔ خشوع نگاہ اور آواز کو پست کرنے کا نام ہے، اور اسی طریقے سے خضوع باقی اعضائے بدن کو اللہ کے حضور جھکانے کا اور پست کرنے کا نام ہے۔ تو گویا پورے بدن کو، ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی، ظاہری وجود کو بھی اور دل کو بھی اللہ کے حضور جھکانے اور اللہ کے ہاں پست کرنے کو خشوع اور خضوع کہا جاتا ہے۔ تو یہ خشوع و خضوع کرنے والے کون ہیں؟ ان کے بارے میں فرمایا یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو گمان رکھتے ہیں اپنے رب سے ملاقات کا۔ ظن کسی چیز کو بن دیکھے ماننا، اس کو ہم ظن کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اب اس میں شک کا پہلو بھی ہے اور یقین بھی ہے، اور قرآن کریم میں دونوں معنوں میں یہ استعمال بھی ہوا ہے، تو اس لیے دونوں معنوں کا احتمال مختلف جگہوں اور مواقع پر ربط اور ترجمے کو دیکھ کر متعین کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر جو ظن جن معنوں میں استعمال ہوا ہے وہ یقین کے، کہ یہ لوگ یقین رکھتے ہیں، پختہ یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب سے ضرور بضرور ملنا ہے، اور دوسرا ان کے دل میں قیامت کا بھی خوف ہے کہ اس دن ضرور اللہ کے حضور پیشی ہوگی، اس سے کوئی مفر نہیں، کوئی بھاگ نہیں سکتا، دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں کہ جہاں یہ چھپ جائے، اس نے لازماً اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہونا ہے۔ تو یہ وہ صفات ہیں کہ جو خشوع کرنے والوں کو ظاہر کرنے والی ہیں۔ اس رکوع میں 8 اوامر اور 4 نواہی بنی اسرائیل کو خطاب کر کے بیان ہوا ہے، لیکن یہ اصل میں مسلمانوں کی صفات ہیں، مسلمانوں کو یہ احکامات دیے گئے ہیں۔ تو اس لیے آج کے درس کی جو ہمارے لیے اس کا جو درس یا سبق ہے وہ یہی ہے کہ ان 8 اوامر کو ہم بجا لائیں اور ان 4 نواہی سے ہم بچتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوہرا لیتے ہیں۔ وَاسْتَعِینُوا اور مدد مانگو، بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ صبر اور نماز کے ذریعے، وَإِنَّهَا اور بے شک وہ، لَكَبِيرَةٌ البتہ بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ سوائے خشوع کرنے والوں کے، الذین یہ وہ لوگ ہیں، یظنون جو یقین رکھتے ہیں، انہم یہ کہ وہ لوگ، ملاقو ملنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وانہم اور یہ کہ وہ لوگ الیہ اس کی طرف راجعون لوٹ کر جانے والے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔